سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدأ الإسلام غریبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک افسوسناک بات جس کو سبھی لوگ جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہماری مسلم قوم دین کے علم سے بہت دور، لیکن کچھ مقرر لوگ جن کو نذرانہ تگڑا چاہیے وہ لوگوں کو ہنسانے کے لیے آتے ہیں، رلانے کے لیے آتے ہیں، تگڑا نذرانہ لیتے ہیں، ہنسانے رلانے والی بات کر کے چلے جاتے ہیں۔ اور میں نے سنا کہ ایک صاحب نے الہ آباد میں یہ کہا ہے کہ ان کی تقریر لوگوں کے سروں کے اوپر سے چلی جاتی ہے۔ بات تو صحیح ہے، اسی لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ ہر مسلمان کم سے کم جانے کہ ایمان کس کو کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک صاحب پلاموی گڑھوائی صاحب کے بارے میں معلوم ہوا، صاحب ان کی تقریر کیا ہوتی ہے، لوگوں کے دماغوں میں سروں کے اوپر سے چلی جاتی ہے۔ صحیح بات، آپ لوگ جو ہزاروں روپیہ نذرانہ لے کر کے جو سناتے ہیں، کبھی آپ نے بتایا کہ مسلم ہو، مومن ہو، ایمان اس چیز کا نام ہے، کبھی آپ نے اس کو بتایا؟ نہیں موجہ میں میں تو کم سے کم ایمان کی تعریف سناتا ہوں۔ کم سے کم دو چار آدمی بھی اگر سمجھ جائیں تو کم سے کم ان کے دماغ میں بیٹھے کہ ایمان سبحان اللہ۔ ابھی اگر پوچھا جائے گا ذرا ایمان کس کو کہتے ہیں بتا دیجئے، کتنے آدمی بتائیں گے مجھے بتائیے؟ آپ مومن ہیں، ایمان کس کو کہتے ہیں ذرا بتائیے، کتنے آدمی ہیں جو بتا سکیں گے؟ آپ چاہتے ہیں کہ نہ بتایا جائے، آپ کو نہ بتایا جائے کہ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ اور جب بتائیں صاحب ان کی تقریر جو ہوتی ہے وہ لوگوں کے سروں کے اوپر سے چلی جاتی ہے۔ بارہا میں نے بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی جانب سے جن باتوں کو لے کر کے آئے ہیں ان میں سے جو باتیں صرف خاص لوگوں تک نہیں ہیں کہ جو قابل علماء مشائخ ہیں وہی جانتے ہیں اور نہیں، بلکہ اسلامی معاشرے میں رہنے والے، ان خواص سے قرب رکھنے والے سب لوگ جانتے ہیں۔ وہ میں آپ کو ضروری بدیہی نظری کی تعریف آپ کیا سمجھیں گے، وہ ضروری کے حکم میں ہے کہ صرف خاص لوگوں کے ساتھ نہیں ہے بلکہ عام بھی جانتے ہیں۔ تو وہ ہے ضروریات دین، انہی ضروریات دین کو ماننا دل سے، اسی کا نام ہے ایمان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان میں سے ایک بات کا انکار اگر کوئی کر دے وہ کافر ہو جائے گا۔ نہ اس کی داڑھی کام دے گی، نہ مسلم گھرانے میں پیدائش کام دے گی، کچھ کام نہیں دے گا اگر اس نے ایک چیز کا انکار کیا۔ میں بتاتا ہوں، اکثر جمعے سے پہلے 15-20 منٹ مجھے بولنے کا موقع رہتا ہے، میں بولتا ہوں۔ تو یہ ہے ضروریات دین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جانب سے جو کچھ لائے ہیں، جو باتیں خاص لوگوں تک نہیں ہیں بلکہ مسلم معاشرے میں اور صحبت میں رہنے والے لوگ بھی جانتے ہیں، عام انہیں کو کہا جاتا ہے۔ ان سب کو ماننا ضروری ہے، ایک کا انکار جو ہے وہ کافر کر دے گا، سمجھتے ہیں؟ ابھی اگر ہم پوچھیں گے، اول تو لوگ ایمان کی تعریف کرتے ہی نہیں، اور اگر سننے کے بعد میں پوچھوں گا
ضروریات دین کیا ہے ذرا مجھے بتا دیجیے، کیا کیا چیز ہے وہ بھی نہیں بتا سکتے. ضروریات دین کیا ہے وہ بھی نہیں بتا سکیں گے. تو سوچیے آپ کو مسلمان کس لیے کہا جاتا ہے؟ جب ایمان کی تعریف نہیں معلوم اور ضروریات دین کیا ہیں آپ جانتے نہیں، آپ کو کیوں مسلمان کہا جاتا ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ میں یہی سب بتاتا ہوں، اسی لیے کہ آپ انکار نہیں کرتے ہیں. سوال پیدا ہوا کہ ایمان ہے دل سے ماننا، اسی کو تصدیق کہتے ہیں. تو تصدیق کب رہتی ہے؟ جب آدمی جاگتا ہے. جب سو جاتا ہے، گھوڑا بیچ کر کے سو گیا تو کوئی تصدیق نہیں رہتی. تو سوال یہ ہے کہ وہ جو گھوڑا بیچ کر کے سو گیا اس کی تصدیق نہیں رہی، اب وہ مومن ہے کہ نہیں، مسلمان ہے کہ نہیں؟ نہیں، مسلمان ہے. کیوں؟ ارے بیچ میں جو ابھی 6 گھنٹے جو وہ سویا ہے اس میں تو اس کی تصدیق تھی ہی نہیں، اس نے کچھ مانا ہی نہیں، پھر کیسا مسلمان؟ ہو سکتا ہے 6 گھنٹہ پہلے وہ مانتا ہو، لیکن 6 گھنٹے جو سویا ہے گھوڑا بیچ کر کے اس میں تو کوئی تصدیق نہیں، کچھ تو اس نے مانا نہیں. مسلمان کیسے؟ اس کا جواب ہے انکار کب کیا ہے؟ انکار تو نہیں کیا ہے نا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ جتنے لوگ مسلمان کہلا رہے ہیں صرف اس لیے کہ انکار ضروریات دین کا نہیں ہے، ورنہ ایک مسلمان نہیں ہے. بس میں یہی سب بتاتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ، یہ رسول تم کو جو عطا کرے اسے اختیار کرو. اور حضور نے فرمایا بدل اسلام غریباً وسيعود غریباً وطوبى للغرباء، مسلم شریف کی روایت ہے. غریب یہ اردو زبان کا غریب نہیں، اردو زبان کا غریب کیا ہے؟ جو وہ مانگ رہا ہے. عربی زبان کے میں غریب کے معنی گنتی کے کم، تھوڑے سے. بدل اسلام غریباً، اسلام غریبوں میں شروع ہوا ہے، گنتی کے چند لوگوں میں. وہ سیعود غریبا، آخر میں ایسے ہی لوٹے گا، چند آدمیوں میں رہ جائے گا. تو طوبیٰ للغرباء، تو وہ غریب لوگ جو تھوڑے سے رہ جائیں گے ایمان پر، ان کے لیے فرحت ہو، بشارت ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ یہ نہ سمجھیے کہ بہت دور ہے، وہ زمانہ آ گیا ہے. ابھی آپ فلاں علامہ، فلاں مفتی، فلاں مولانا، ابھی آپ گنیں گے کئی لاکھ گن ڈالیں گے. اور ہم سوچ رہے ہیں ہمارے مذہب کے عالم کوئی، میں 3-4 سے آگے بڑھ نہیں پا رہا ہوں گننے میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں کل صبح کو گن رہا تھا کہ وہ عالم، دیکھیے اب مسئلہ کے اعلیٰ حضرت کوئی چیز نہیں ہے، اب قدیم مسئلہ کے اعلیٰ حضرت کی بات کیجیے، جس کے اوپر اعلیٰ حضرت حجت الاسلام مفتی اعظم ہند مفتی برہان الحق ملک العلماء شیخ اہل سنت مفتی محمد اجمل سنبھلی سرکار مجاہد ملت علامہ رضا اظہری رحمہ اللہ تعالیٰ، یہ لوگ تھے. یہ ہے قدیم مسئلہ کے اعلیٰ حضرت. سبحان اللہ سبحان اللہ. دوسرا مسئلہ کے اعلیٰ حضرت دوسرا کون؟ جامعہ حبیبیہ میں سرکار مجاہد ملت کے ادارے میں حضرت تاج الشریعہ علامہ اختر رضا رحمۃ اللہ علیہ کا تحلم منایا گیا. اس موقع پر 1 گھنٹے 5 منٹ کی میری تقریر ہوئی. وہ کلمبند ہو کر کے تقریر چھپ چکی ہے، اس کو پڑھیے تب آپ کو معلوم ہوگا
کتنے مقالے، سینکڑوں مقالے علامہ اظہری کے بارے میں، یہ کیا وہ کیا وہ کیا وہ کیا وہ کیا. جو میں نے لکھا اور جو میں نے تقریر کی آپ نہیں پائیں گے کسی کے ہاں. میں نے اس میں لکھا ہے کہ محمدی غیر مسلم بنائے جانے سے مسلمانوں کو بچائے. سبحان اللہ محمدی غیر مسلم کیا؟ غیر مسلم جس کو پوجتے ہیں اور اس کو جو عزت دے رہا ہے، غیر مسلم جس کو پوجتے ہیں اس کو جو عزت دے رہا ہے. 2015 میں ناگپور سیمینار میں مفتی نے فتویٰ لکھا کہ یہ کافر. علامہ اختر رضا صاحب اور اتنے مفتیان کرام نے لکھ دیا بہت بڑی دینی درس کا. آپ جو چاہیے کہیے، علامہ کہیے، مفتی کہیے، کچھ بھی کہیے، نہیں مسلمان سمجھتے ہیں. اچھا کافر کو مسلمان، یہی ہے محمدی غیر مسلم بنایا جاتا ہے. جی اپنے کو کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور کافر کو مسلمان کہہ رہے ہیں. سمجھ گئے؟ یہی ہے محمدی غیر مسلم. سمجھ گئے؟ تو محمدی غیر مسلم چاروں طرف وہ لفظ جس کے معنی سردار کے ہیں، جس کے معنی مکھیا کے ہیں، جس کے معنی ڈکٹیٹر کے ہیں، جو ایک مخلوق کے لیے ہے، اس کو کہا جا رہا ہے کہ تقدیر کا بنانے والا. سمجھے؟ یہ سب گڑوا غلاموں وغیرہ کے ہیں سب. سمجھ گئے؟ آپ دیکھیں ان کے ناموں کے ساتھ علامہ، مفتی، فلانا، ڈھمکا، یہ سب کیا ہے؟ مخلوق کے لیے جو خدا کی صفت ہے اس کے لیے ان کو دکھایا جا رہا ہے، تب بھی ماننے کو تیار نہیں. تو یہ سب یہ محمدی غیر مسلم بنائے جا رہے ہیں. اور ان کو جو وہ غیر مسلم بن رہے ہیں، کافر بن رہے ہیں، ان کو مسلمان کہہ رہے ہیں. تو کیا ہو رہا ہے آپ دیکھیں گے. بھارت میں 25 کروڑ یا 30 کروڑ مسلمان ہیں، کہاں پہنچ گئے ہیں ہم؟ کہاں پہنچ گئے؟ کتنے فرقوں میں بڑھتے اخیر میں جو کہہ گئے تھے کہ یہ بریلوی ہے، مسلک کے اعلیٰ حضرت کے لوگ ہیں، اب وہ نہیں ہیں. مسلک کے اعلیٰ حضرت کے علماء 3-4 سے آگے ہم گن نہیں پا رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھ گئے؟ تو اسی طریقے سے ان کے ماننے والے بھی ویسے ہی ہوں گے. سمجھ گئے؟ تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ وہ بھی اپنے نام کے ساتھ لکھ رہے ہیں، سب رضوی، برکاتی، سب لکھ رہے ہیں. سمجھ گئے؟ تو سرکار نے فرمایا بدل اسلام و غریباً. اسلام چند لوگوں میں، گنتی کے چند لوگوں میں شروع ہوا ہے. وہ سیعود غریبا، ایسے ہی لوٹے گا، یعنی چند آدمیوں میں رہ جائے گا. آپ دیکھیں گے کہ ساتھ یہ کروڑوں ہیں، کروڑوں مسلمان ہیں، اور لاکھوں جو ہے علامہ اور مفتی ہیں، ہوں گے ان میں سے 4-5 ہوں گے، ان میں سے 4-5. سمجھ گئے؟ تو وہ وقت آ گیا بدل سے فتوبہ للغرباء. سرکار نے فرمایا وہ جو تھوڑے سے رہ جائیں گے ان کے لیے فرحت ہو، خوشخبری ہو، بشارت ہو. وہ تھوڑے سے لوگ یہ ہے مجاہد نصر. 1979 میں سرکار مجاہد ملت کو مدینہ شریف میں قاضی عبدالعزیز نے جیل میں رکھا، اس لیے کہ انہوں نے نبیوں اور ولیوں کو وسیلہ پکڑا اور نجدی امام کے پیچھے نماز نہ پڑھی. اسی لیے جب وہاں سے واپس کر دیا گیا، جبل پور میں ایک مدرسے میں چند منٹ آپ کی تقریر ہوئی ہے، ٹرین میں بیٹھنا ہے چند منٹ.
وہی ہے محفوظ. اس میں یہ فرمایا کبھی یہ فکر مت کرو کہ میری عزت ہو. کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمیشہ اس کی فکر کرو کہ میرے دین کی عزت ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر تمہارے دین کی عزت نہیں ہے تمہاری کوئی عزت نہیں ہے. اور اگر تمہارے دین کی عزت ہے تو تمہاری عزت خود بخود ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مجاہد ملت، قدیم مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر. آج سے برسوں پہلے یہ آپ کے سبلنگ کرنے پارا کس ضلع میں ہے؟ کندرا پارا میں ہے کہ جگت پور میں کس میں ہے؟ وہاں ایک مجلس شرعی ہوئی. اس وقت مفتی محمد مسلم شمسی رحمۃ اللہ علیہ جو بھاگلپور کی طرف سے تھے، ٹاٹا میں رہتے تھے، دنیا سے جا چکے ہیں، وہ بیٹھے ہوئے تھے. میں دیکھ رہا تھا یہ کون ہے؟ حبیبی. یہ کون ہے؟ حبیبی. یہ کون ہے؟ حبیبی. ابے حبیبی کس کو کہتے ہیں معلوم ہے؟ حبیبی جو اعلیٰ حضرت کے عقائد اور اعلیٰ حضرت کے اعمال کا پابند نہ ہو، ان کو جو حق نہیں جانتا وہ حبیبی ہو سکتا ہے؟ حبیبی کیا حبیبی؟ تو میں نے بہار کے علماء، یہ مظفر پور اور بھاگلپور کے لوگوں کو دیکھا تھا. ان کی بولی، ان کا ٹون، لہجہ کا الگ ہے. جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا تم ہو، تو وہ کہیں گے تم ہا، ایسے بولتے تم ہا. تو میں نے مفتی مسلم صاحب سے کہا، میں نے کہا کہ اب حبیبی نہیں ہے، اب کون ہے؟ تم ہی ہا حبیبی. میں نے کہا اب حبیبی نہیں ہے، اب ہے تم ہی ہا بی بی. کیا کہنا ہے؟ سمجھ گئے؟ تو مفتی محمد مسلم مرحوم نے کہا کہ حضرت ہم لوگوں کی یہی بولی ہے، آپ جس کو دیکھیں گے یہی پائیں گے، تم ہی ہا بی بی. آپ کو حبیبی نہیں ملے گا. حبیبی صاحب جو اعلیٰ حضرت کے مذہب کی ایک ایک بات کو جو حق نہیں سمجھتا ہے، اعلیٰ حضرت کے اوپر نکل آئے. اتنے میاں لوگ پیدا ہو گئے ہیں، کہیں مشرقی میاں، کہیں مغربی میاں. اعلیٰ حضرت نے فرمایا چلتی ٹرین میں جو ہے فرض واجب کی جو ہے نماز نہیں ہوگی، دہرائی جائے گی بعد میں، نہیں صاف ہو جائے گی. اعلیٰ حضرت نے فرمایا ٹیلی فون وغیرہ کے اوپر چاند کا ثبوت نہیں ہوگا، نہیں صاحب ہو جائے گا. کیا کہنا ہے؟ مفتی اعظم ہند اور مجاہد ملت نے فرمایا لاؤڈ اسپیکر کی آواز پر نماز نہیں ہوگی، نہیں صاحب ہو جائے گی. سمجھ گئے کہ نہیں؟ یہ سب کیا ہے اس لیے سمجھے؟ یہ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ مسلک کے اعلیٰ حضرت نے قدیم مسلک کے اعلیٰ حضرت جس کے اوپر یہ حضرات تھے ہم اس کو جانتے ہیں، باقی کچھ نہیں. تو باقی جتنے یہ اپنے کو حبیبی کہتے ہیں بس ان سے بس وہی جو میں نے بتایا نا تم ہی حبیبی، بس وہی اور وہی ہے. یہ حبیبی نہیں ہے جو کہا جاتا. تو یہ آپ تعداد پر فخر مت کیجیے، تعداد پر فخر مت کیجیے. حدیث شریف میں لا تقوم الساعة حتى لا يقال اللہ اللہ، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ اللہ اللہ کہنا بند نہ ہو جائے. سمجھ گئے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق حتی یاتی امر اللہ. امر اللہ کے آنے تک میرے امت میں سے ایک گروہ رہے گا جو حق پر قائم رہے گا. اب امر اللہ کے معنی بہت کچھ بتائے گئے ہیں، بعد میں اس کو قیامت سے تعبیر کیا ہے. یعنی قیامت سے پہلے گنتی کے چند لوگ رہ جائیں گے. وہی ہے بدل اسلام و غریباً و سیعود غریبا. اسلام چند لوگوں میں شروع ہوا ہے، چند لوگوں میں رہے گا، انہیں چند لوگوں کے لیے فرحت ہے. سمجھ گئے؟ یہ آپ
میں آپ کو وقت ختم ہو رہا ہے، میں آپ کو مجھے ہنسانا نہیں ہے، نہ آپ کو رلانا ہے، نہ کہانی سنانا، میں تو یہی سناتا ہوں ایمان کس چیز کو کہتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ نہیں، اس کو سمجھیے۔ ضروریات دین کن چیزوں کو کہتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ نہیں؟ آپ بتا سکیں گے ضروریات دین؟ نہیں بتا سکیں گے، پھر آپ کس چیز کو مانتے ہیں؟ آپ کو کیسے مسلمان کہا جائے گا؟ اس لیے آپ کو مسلمان کہا جاتا ہے کہ آپ کچھ بول نہیں پاتے ہیں لیکن ضروریات دین کا انکار نہیں کر رہے ہیں، بھائی اسی لیے آپ کو مسلمان مانا جا سکتا ہے۔ سبحان اللہ سمجھ گئے سبحان کہ اللہ۔ آپ اسی پر رہیے، سمجھ گئے، اسی پر رہیے بس، اور باقی جو مجاہد ملت نے تعلیم دی، اپنی عزت کی فکر مت کرو کہ ہمیں سب سے بڑا پیر مانا جائے، سب سے بڑا عالم مانا جائے، سب سے بڑا دولت مند مانا جائے، سب سے بڑا دولت مند مانا جائے۔ مجاہد ملت نے تو دولت کو ٹھوکر ماری۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سب ڈپٹی کلکٹر صاحب کی بنائی ہوئی بلڈنگ کے اوپر کے حصے میں پولیس نے جا کر کے دیکھا کہ نہیں معلوم کتنی دولت ہوگی، وہاں کئی کوئنٹل کبوتروں کا گھن تھا۔ سمجھ گئے؟ مجاہد کیا بس دین کی فکر، دین، اگر تمہارے دین کی عزت ہے تو تمہاری عزت ہے، اگر تمہارے، میں تو جانتے ہو اب وقت نہیں ہے، آخری بات کہہ دو، عزت ایک مسلمان غریب ہے، کھانے کو نہیں پاتا ہے، بھیک مانگتا ہے، اس سے کوئی کفر سرزد نہیں ہوا، آج اگر وہ مر جائے گا اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ یہ نماز جنازہ کیوں پڑھی جائے گی معلوم ہے؟ یہ بہت بڑی عظمت ہے، یہ جس کے پاس ایمان نہیں ہے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ نماز جنازہ اسی کی پڑھی جائے گی جس کے پاس ایمان والے کی پڑھی جائے گی۔ بے شک سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے نماز جنازہ۔ اور جائیے دیکھیے، لال قلعے میں رہتے ہیں، سمجھ گئے؟ ابھی مولانا محمد سلیم الدین صاحب نے جو حدیث پڑھی وہ بھی علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے الجامع الصغیر میں ہے وہ حدیث، انما یعرف الفضل لأہل الفضل اہل الفضل، اسی الجامع الصغیر کی حدیث ہے جو میں اکثر اس کو پڑھتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لا تعدل جناح، لا تعدل ما فی الدنیا لا تعدل جناح بعوضۃ لو كانت الدنيا وما فيها تعدل جناح بعوضة ما سقى الله كافرا شربة ماء، لو كانت الدنيا وما فيها تعدل جناح بعوضة ما سقى الله كافرا شربة ماء، دنیا اور دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں، ایک بلڈنگ نہیں، ساری نعمتیں، اگر خدا کے نزدیک اگر مچھر کے پر کے برابر اس کی قیمت اگر ہوتی، اللہ تعالیٰ کسی غیر مسلم کو ایک گلاس پانی پینے نہیں دیتا۔ اللہ تو جو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ صاحب قبلہ زندہ باد۔ جو بلڈنگوں میں رہ کر کے دولت پر اترانے والے وہ سمجھ لیں کہ کوئی قیمت نہیں ہے۔ مجاہد ملت نے اسی بات کی تعلیم دی۔ اب کھڑے ہو جائیے، سلام پڑھیے۔